الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ وقال تعالی ان اللہ یأمرکم ان تودوا الامانات الى اہلها صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، دینی اور اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج جس موضوع پر آپ سے گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ موضوع ہے ووٹ کی شرعی حیثیت اور اس کی اہمیت۔ اس موضوع کا انتخاب اس وجہ سے کیا گیا کہ آج کل ہمارے صوبہ بہار میں پنچایت انتخابات کا دور چل رہا ہے، جہاں ضلع پریشد، مکھیا، سرپنچ، وارڈ ممبر وغیرہ کو منتخب کرنے کے لیے ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ بہت سے علاقوں میں یہ انتخابات ہو بھی چکے ہیں اور بہت سے علاقوں میں ابھی ہونا باقی ہے۔ وہ علاقے جہاں انتخابات ہو چکے ہیں وہاں کے مسلمانوں کی صورتحال بڑی دلخراش تھی، انتہائی تکلیف دہ صورتحال تھی۔ ہر پد پہ، ہر پوسٹ پر ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے اور اپنی انا کی بقا کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے لڑ پڑے، اور کہیں کہیں تو دیکھا گیا کہ جہاں ایک امیدوار کافی تھا وہاں دو دو تین تین نہیں، چار چار پانچ پانچ امیدوار دیکھے گئے، کھڑے کر دیے گئے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ فائدہ دوسرے لوگوں کو ہوا اور مسلمان منہ تکتے رہ گئے اور انہیں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اور جہاں تک بات ہے ان علاقوں کی ابھی جہاں الیکشن ہونا باقی ہے وہاں کی بھی صورتحال کوئی اچھی نہیں دکھ رہی ہے، کوئی خوش کن خبر وہاں سے بھی نہیں آ رہی ہے۔ ایسی صورتحال میں چند گزارش کرتا ہوں مسلم ووٹرز سے کہ اے مسلمانوں، اس بات کو اچھی طرح یاد رکھو کہ یہ ووٹ ایک شہادت ہے، ایک گواہی ہے اس کے حق میں جس کو آپ ووٹ دے رہے ہو۔ اس لیے اچھی طرح دیکھ لو، اچھی طرح سمجھ لو کہ جس کو آپ ووٹ دے رہے ہو، جس کے حق میں آپ کی شہادت جا رہی ہے، جس کے حق میں آپ کی گواہی جا رہی ہے، وہ امانت دار ہے کہ نہیں، وہ ایماندار ہے کہ نہیں، اس کے دل میں امت کا درد ہے کہ نہیں، دوسروں کی فکر وہ رکھتا ہے کہ نہیں، اور سب سے اہم یہ کہ وہ شخص، وہ امیدوار اس پد کا، اس منصب کا، اس عہدے کا، اس پوسٹ کا اہل ہے کہ نہیں۔ اگر اہل ہے اور مذکورہ صفات کا مالک ہے تو پھر اسے ووٹ دے دو، اور خدا را اسے ووٹ دے دو۔ پھر مت دیکھو کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، مت دیکھو کہ وہ امیدوار کون ہے، مت دیکھو کہ وہ امیر ہے یا غریب ہے، مت دیکھو کہ وہ رشتہ دار ہے یا غیر رشتہ دار ہے، مت دیکھو اس کا تعلق اپنے خاندان سے ہے یا کسی گاؤں سے ہے، مت دیکھو وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے۔ ساری قرابتوں، ساری رشتہ داریوں اور ساری نسبتوں کو بالائے طاق رکھ کر اس کے حق میں بٹن دبا دو، کیونکہ آپ کا ووٹ، آپ کا انتخاب، آپ کی شہادت، آپ کی گواہی ایک اللہ کے لیے ہونی چاہیے، حق پر، سچ پر، انصاف پر مبنی ہونی چاہیے۔ اور یہی قرآن کہتا ہے یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، کہ اے ایمان والو، اللہ کے گواہ بن کر کھڑے ہو جاؤ انصاف کے ساتھ۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ انصاف کے ساتھ اللہ کے گواہ بن کر کھڑے ہو جاؤ، اور انصاف کے ساتھ اللہ کے گواہ بن کر کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حقداروں کو ان کا حق دلوانے کے لیے اور اہل امانت کو اس کی امانت سونپنے کے لیے، سپرد کرنے کے لیے اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے گواہ بن کر کھڑے ہو جاؤ۔
یہ ووٹ بھی ایک امانت ہے، ایک شہادت ہے، اس کو اس کے اہل تک پہنچانا اسلامی فریضہ ہے، اس ووٹ کی امانت کو اس کے اہل تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ اہل امانت کو ان کی امانتیں سپرد کر دو۔ یہ ووٹ بھی ایک امانت ہے، اس امانت کو صحیح استعمال کیجئے، اس کا حق ادا کیجئے، اس کے جو اہل ہیں ان کو یہ ووٹ دیجئے، اور خدا را شیطان کے پھندوں میں مت پھنسیے اور چہروں کو مت دیکھیے، پیسوں، روپیوں اور ڈالروں میں مت بکیے، ایک اللہ کو سامنے رکھیے، قوم کی فلاح و بہبود کو سامنے رکھیے، قوم کی ترقی کو سامنے رکھیے، قوم کے مفاد کو سامنے رکھیے، اور بلا جھجک بٹن دبا کر اہل امانت کو ان کی امانت سپرد کر دیجئے۔ یہی میرا میسج ہے ان تمام بھائیوں اور بہنوں سے جنہیں ابھی ووٹ دینا ہے، کہ اس میسج کو وہ سامنے رکھے اور پھر اگلا اسٹیپ وہ بڑھائے، اور ہمیشہ اس بات کا عزم مصمم کر لے کہ ہمیشہ حق پرستوں کے ساتھ رہیں، سچوں کے ساتھ رہیں، انصاف پرستوں کے ساتھ رہیں، مکاروں کے ساتھ مت رہیں، جھوٹوں کے ساتھ مت رہیں، اور دھاندلی دینے والوں کے ساتھ مت رہیں، اور پیسوں، روپیوں، ڈالروں میں بکنے والوں غلاموں کے ساتھ مت رہیں، چہروں کو دیکھ کر بدلنے والے اور چہروں کو دیکھ کر انصاف کرنے والے اور فیصلے دینے والے کے ساتھ مت رہے۔ ایک اللہ کو سامنے رکھیے اور آگے بڑھیے، یہی اللہ چاہتا ہے، یہی قرآن چاہتا ہے، یہی نبی چاہتا ہے، اور اسی میں ہماری اور آپ کی کامیابی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔